اور پھر جو بھاگنے والا ہوتا ہے وہ بھاگنے سے پہلے بھی وارم اپ کر رہا ہوتا ہے نا، یعنی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے، ذہنی طور پر جسمانی طور پر اسٹریچ کر رہا ہوتا ہے، تاکہ جب وہ بھاگ رہا ہو تو اس وقت کسی بھی چیز کی رکاوٹ نہ آئے. تو تیاری، ذہنی تیاری، جسمانی تیاری اور مقصد پر نظر اور فوکسڈ ہونا بے حد ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ سکیٹرڈ ہے، مائنڈ سکیٹرڈ ہے، کوئی زندگی میں مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی چیز نہیں کہ کس کی طرف آپ بھاگیں، تو پھر آپ کیا بھاگیں گے؟ اصل بات یہ کہ جتنا ہمیں کامیابی کا یقین ہو اسی رفتار سے ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم کامیابی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ صرف دنیا کی ٹرمز میں. اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کامیابی کیا تھی؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا. جب انہیں ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم غلام آزاد کرتے ہو اور بالکل ایسے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کل تمہارے کام آئیں گے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. تو جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے تعریف ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے کوئی فائدہ اور بینیفٹ ہوگا یا نہیں، اور پھر بنے گا کیا، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوا. نہیں، دنیا کی ناکامی کیا حیثیت رکھتی، دنیا کی بے عزتی کیا حیثیت رکھتی؟ کچھ بھی نہیں کوئی چیز رکھتی. پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس شخص کے لیے اللہ کی ذات اہم ہو جائے وہ اس کے لیے ہر دوسری چیز کا نعم البدل بن جاتی. پتہ نہیں یہ جملہ زیادہ مشکل تھا تو سمجھ نہیں آیا کیا مطلب ہے اس جملے کا. یعنی جو اللہ کو پا لے پھر ہر کھونے والی چیز کھو کر بھی انسان کو کھونے کا احساس ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے، جس کو اللہ مل جائے، جو اللہ کو پا لے، پھر اگر اس کی زندگی میں کوئی بھی چیز کم ہو جائے، کچھ کھو جائے، کچھ چلا جائے، کچھ نہ ملے، اس کو ایسا کوئی غم نہیں لگتا، نہ کوئی ایسی پریشانی لگتی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے. اس کے پاس ہے ایک چیز پائی ہوئی کہ جو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اسے، اور جسے راضی کر کے وہ سب کچھ پا سکتا ہے کیونکہ نعم البدل موجود ہے. مایوس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس نعم البدل نہ ہو. نعم البدل کیا تھا؟ آلٹرنیٹ. جس کے پاس آلٹرنیٹ نہ ہو وہ مایوس ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. جس کے پاس آلٹرنیٹ ہے، کسی بھی چیز نے آپ کو دکھی کیا، تکلیف دی، پریشان کیا، کیا مسئلہ ہے؟ غم ہے تو دوڑو اللہ کی طرف، خوشی ہے تو چلو ادھر، کوئی مسئلہ ہے تو چلو ادھر، کوئی زندگی میں مشکل ہے، پریشانی ہے تو دوڑو اس کی طرف. کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. پھر وہ ہے نا، جب وہ ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ کسی چیز کا تابع نہیں، محکوم نہیں، حکم اسی کا چلتا ہے. کیا مشکل ہے؟ اگر دنیا میں کچھ نہ بھی ملے تو بھی کیا ہوا؟ تو جس کو احساس یافت ہو جائے، یافت کا مطلب ہوتا ہے پانا، ایک سینس آف اچیومنٹ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کے پاس کھانے کو پورا نہیں ہوتا تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، لیکن کیا چیز تھی کہ جو انہیں بھوکا ہونے کے باوجود کانفیڈنس نہیں لوز کرنے دیتی تھی؟ آج جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو تو اس کا تو کانفیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے پاس، کہ میرے پاس تو کھانے کو نہیں تو لوگ میری کیا عزت کریں گے اور لوگ مجھے کیا پوچھیں گے اور میری تو کوئی شان و شوکت ہی نہیں. کیا چیز تھی ان کے پاس کہ جس نے اس کمی کو پورا کر دیا؟ ان کے پاس کسی بھی چیز کی جو کمی تھی وہ ایک اور چیز سے پوری ہو جاتی تھی، لہذا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. پھر ان کا کبھی کانفیڈنس ختم نہیں ہوا. ہمارا تو کبھی کانفیڈنس بحال نہیں ہوا، ہم تو ہر وقت ہی شرماتے جھجکتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ جائے گا اور وہ کیا کر دے گا، کیونکہ پایا نہیں نا اس کو. یہ بتانے کہ گاڑی میں ایک پرزا ہوتا ہے آلٹرنیٹر، اگر وہ خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی، چاہے سارا کچھ باقی ٹھیک ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارا اللہ سے کنیکشن نہ رہے تو ہمارے پاس سب کچھ بھی ہو نا، ہم نالج سے بھرے ہوئے ہوں، مال ہمارے پاس ہو، صحت ہو، طاقت ہو، وقت ہو، سب کچھ ہو، ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں جب تک اللہ سے تعلق نہ ہو.
اور صحیح تعلق نہ ہو. یہ کہہ رہی ہے کہ آج کل چونکہ جھوٹ کی دنیا ہے، اس لیے کوئی بھی نیکی کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ مثلا صدقہ دینا ہے تو کس کو دیں. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا رات کے وقت اور اس نے سوچا کہ میں آج سب سے مستحق انسان کو صدقہ دوں گا، لیکن وہ صدقہ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا. تو اب جب چور کے ہاتھ لگ گیا تو اس کو صبح ہوئی تو سب نے کہا کہ آج کسی چور کو صدقہ دیا گیا. اب اس نے سوچا کہ میرا تو صدقہ ضائع ہو گیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ نہیں، شاید چور اس صدقے کو پا کے چوری سے توبہ کر لے. اس نے کہا اچھا میں اب کسی اور ضرورت مند کو دوں گا. اگلے دن وہ کسی زانیہ عورت کو دیا، تیسرے دن کسی اور کو دیا، تینوں دن اس کا صدقہ غلط جگہ کیا، لیکن اس کے اس احسان کی وجہ سے ان تینوں نے توبہ کی. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور بظاہر آپ نے اپنی نیت خالص کر لی، لیکن وہ کام جو تھا جو آپ نے چاہا ویسا نہیں ہوا، مگر اس کا نتیجہ اللہ نے کسی اور طرح اسی کے حق میں کر دیا. تو ہمیں اس پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے. باقی نہ تو ہمارے پاس غیب کا علم ہے، نہ ہم لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کی حقیقی ضروریات کا پتہ کر سکتے ہیں. باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑنا چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ یہاں اگر بیٹھیں اور آپ کے ذہن میں یہ شیطان خیال ڈالنا شروع، پتہ نہیں یہ صحیح پڑھاتی ہیں کہ نہیں، جو کہ اکثر آتا ہی ہوگا شاید، یا یہ کہ لوگ ڈالتے رہتے ہیں مختلف طرح کے کہ کیا پتا آپ کو وہ صحیح بھی پڑھاتی ہیں کہ نہیں. تو اب وہ تو آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آپ چلیں چھوڑ دیں، یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، وہاں بھی کوئی ڈال سے پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک پڑھاتے ہیں کہ نہیں. اس طرح تو دنیا میں آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے آپ ایک درجے کا علم حاصل کریں، پھر اس سے آگے بڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا پچھلے نے آپ کے ساتھ کیا کیا. یعنی کہ صحیح اور غلط کی پہچان کے بھی اللہ نے دنیا میں طریقے رکھے ہیں، اور حق اور سچ جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. سچ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے اندر ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو سچ نکھر آتا ہے. تو کبھی بھی ایسے شکوک و شبہات یا نیکی کے رستے میں ایسی سوچے اور اس طرح کی باتیں آنے لگے تو بھی توکل علی اللہ، میری نیت درست ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، میں نے توکل کیا، اللہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے آپ کو صحیح رستہ دکھا دے گا. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم آنکھیں ہی بند کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش کے باوجود اگر پھر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں مطلب کہا جا رہا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور سوچنا سمجھنا چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر پر معاملہ کریں، جو آپ کو صحیح نظر آتا ہے آپ کر ڈالیں، اس کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں.